اب منفی سیاست، گھٹیا سیاست، گٹر کی سیاست، نالی کی سیاست یہ دفن ہو گئی، اور کل مزید ریاستی جواب کے بعد مزید دفن ہو جائے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ باہر جو لوگ بھونک رہے ہیں ملک کے خلاف، افواج کے خلاف، ان کے اوپر ہوگا. تو آپ نے آج محسن نقوی صاحب کو دیکھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اس کو لانے میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بٹنز ہیں وہ ہم دبائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. اور آپ کے دوست عمران صاحب جو بھاگے ہوئے ہیں، میں ان کے والد کی بہت عزت کرتا ہوں، جو میرے والد کی جگہ ہیں، اور میں وہ بات نہیں کروں گا جس سے ان کے اس وقت کی بتاؤں. وہ تو احسان فراموش ہے عمران، لیکن وہ بھی ایک اقتدام کے تحت، اطمینان کے تحت گئے تھے. وہ کوئی جنگل کے بادشاہ نہیں تھے کہ مگرمچھ کو انہوں نے گرایا اور ہاتھی کو موڑ دیا اور شیر کو لٹا دیا اور پہاڑوں سے نکل کے چلے گئے. وہ سمجھوتے کے تحت گئے تھے. انہوں نے عادل راجہ سے ٹکر لینی تھی، انہوں نے لی، اور اس کے بعد اب ہیرو بن گئے. ان کو آپ کا بھی پتا ہے، ان کو فیلڈ مارشل کا بھی پتا ہے، ان کو ٹرمپ کا بھی پتا ہے، ان کو راجو کا بھی پتا ہے، پریزیڈنٹ کا پتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے گنڈا پور نے جب ان کو تھپڑ مارا تھا سینٹ کی چیز مانگنے پہ، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو ایسے سارے لوگوں کا علاج ابھی بھی ہے. ان کے والدین کا احترام کرتا تھا، کرتا ہوں اور آگے بھی رہوں گا. اور جس وقت ضرورت پڑے گی مشکل وقت میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. بہت شکریہ. اور آگے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. واؤڈر صاحب، آپ کل بہت واضح الفاظ میں کچھ کہہ رہے تھے اور چیزیں آج ہوتی بھی نظر آئی ہیں. اب آپ چونکہ اتنی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا آج 4 دسمبر کو ملاقات نہیں ہوگی، نہیں ہوا. آپ نے کل کہا بہنوں سے ملاقات ختم ہوا، آج اناؤنس ہوا. اور آپ نے کہا آج 4 دسمبر آپ کو چیزوں کا تسلسل نظر آئے گا، نوٹیفیکیشن آج ہو گیا، ساری چیزیں. تو اس لیے میں آپ سے اسپیسیفک ہی پوچھ رہا ہوں کہ اب کل 5 دسمبر ہے، اب کیا کل بھی کچھ ہے، کیا ہے مطلب وہ کیا رہے گا؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. الحمدللہ آپ کو، پورے پاکستان کو، مجھے، ہم سب کو، سارے مہمانوں کو مبارک ہو کہ ایک ویل ڈیزروڈ چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، CDF جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل میں ایک زبردست قسم کی چیز ہوئی ہے. اور پاکستان کی سمت بدل چکی تھی اور مزید بدلے گی اور مثبت جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے. بہت اچھا سوال ہے. بہت سارے سوال اور جواب میرے اور آپ کے دماغوں میں موجود ہیں. پاکستان کی بقا سے لے کر، پاکستان کی افواج سے لے کے، پاکستان کی فوج سے لے کے، پاکستان کے سپہ سالار سے لے کر، ان کے لیے غلیظ بیانات سے لے کر، اس کا جواب میں اور آپ کو دیتے رہے ہیں. اور کوئی سوال جواب ہمارے دماغ میں، اس کا جواب پر ریاست دے گی. فائنلی سب کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھوک بجا کے کلیئر ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح چلنا ہے اور کس طرح ایک مثبت ملک چلتا ہے اور کیسے. یعنی کل ایک پریس کانفرنس ہے لیکن وہ وزراء کی طرف سے نہیں ہے. ہاں، میں نے تو آپ سے کہا نا سر، وہ تو سوال اور جواب جو میرے ہیں اور آپ کے ہیں، اور بیرون ملک جو دشمن ہے اور ملک کے اندر جو دشمن ہے، اس میں کچھ گلی گٹر پوچھے کے کیڑے پکوڑے بھی ہیں جو پاکستان کے لیے ونم کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، فوج کے لیے کرتے ہیں، فوج کے لیے کرتے ہیں، شہیدوں کے لیے کرتے ہیں، سپہ سالار کے لیے کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں اور آپ سے بہت باتیں کرتے ہیں، کلیئر بھی کرتے ہیں، لیکن جو کچھ اور ابہام رہ گیا ہے وہ کل ریاست اس کا جواب دے دے گی. تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا، ٹھوک بجا کر ہوگا، اور سب کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور پاکستان کی عروج کا آغاز بھی کل صبح سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور منفی اور گھٹیا اور لار مار تائی دگڑم پگڑم گالم گلوچ کا دفن ہو جائے گا سورج. اور آپ کی بات سے لگ رہا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم گیٹنگ دا رانگ امپریشن، کہ یہ خالی بات پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہے گا جس طرح آج ایک ہو گئی، کل اٹ ول بی فالوڈ بائی مینی concrete steps as well. ایسے ہی ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی نظر آئیں گی آفٹر پریس کانفرنسز. دیکھیے بتاؤ صاحب، یہ انڈرسٹوڈ ہے. کل جب ریاست اپنا لائن بتا دے گی، کلیئرٹی ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی. اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آج کے دن کی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کا چل رہا ہے، وہ آئیں گے، ملاقات نہیں ہوگی، وہ اچھے بچوں کی طرح چلے جائیں گے. جو انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ وہ واپس چلے گئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نوٹیفیکیشن بھی الحمدللہ آ گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، منسٹر نے آ کے گورنمنٹ کا بیانیہ بھی بتا دیا. جو میرے دوست، میرے موزز دوست رانا صاحب جو کل فرما رہے تھے، اکرام کرتا ہوں ان کی بات کا، وہ چھکے چوکے اسٹیڈیم سے باہر جو تھے وہ الحمدللہ وہ بھی لگ گئے. تو اللہ کی مہربانی ہے. اور تو پھر ذرا یہ تو بتائیں، 2 باتیں. ایک تو لگتا ہے کہ آپ کلیئرلی لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے منسٹر سے، اور منسٹر بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں، یعنی کہ سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، ایڈوائزر ٹو پی ایم پولیٹیکل افیئرز، ایسا تھا آپ ان سب سے زیادہ باخبر ہیں یا ان کو پتا ہے تو بتانا نہیں چاہتے. اور دوسرا، آپ کلیئرلی ان سے زیادہ اگریسو ہیں. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب went to the extent of saying tomorrow, yesterday,
کہ بھائی یہ باوڑا صاحب از بینگ ٹو ایگریسو, گورنمنٹ کا اتنا ایگریسو میسج نہیں ہے فار عمران خان, تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ اتنے چھکے چوکے مار رہے ہیں اور گورنمنٹ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے سر, میری تو بڑی گزارش ہے, میرے وہ سینئر بھی ہیں, رام بھی ہے رانا صاحب کا, لیکن دیکھیے میں تو کھڑا رہنے والا آدمی ہوں, کھڑا آدمی ہوں, ٹھوک بجا کے کھڑاک سے بات کرتا ہوں, میں بقرعید ہوں نہیں, اور ہیل اجرت سے بات نہیں کرتا, اور جمہوری زبان مجھے آتی نہیں ہے. جہاں پاکستان, اس کی بقا, اس کی افواج, اس کی فوج, اس کے سپہ سالار اور اس سے ریلیٹڈ پاکستان سے ایئر فورس, نیول فورس, جب بھی بات ہوگی, میرے جرنلسٹ, میرے چینلز, جب بھی ان کی بات ہوگی, میں اسی طرح تھا, اسی طرح ہوں, اور اسی طرح رہوں گا. میں وقت حال, وقت ضرورت کرلا نہیں بدلتا. تو گورنمنٹ کیوں ہے پھر ان باتوں میں آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیے, میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں اور ان کی قدر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, چلو تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کل کی پریس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتانے صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب منفی سیاست, گھٹیا سیاست, گٹر کی سیاست, نالی کی سیاست, یہ دفن ہو گئی ہے, اور کل مزید ریاستی جواب کے بعد مزید دفن ہو جائے گی, اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ باہر جو لوگ بھونک رہے ہیں ملک کے خلاف, افواج کے خلاف, ان کے اوپر ہوگا. تو آپ نے آج محسن نقوی صاحب کو دیکھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, اس کو لانے میں ٹائم لگے گا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بٹنز ہیں وہ ہم دبائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. اور آپ کے دوست عمران صاحب جو بھاگے ہوئے ہیں, میں ان کے والد کی بہت عزت کرتا ہوں, جو میرے والد کی جگہ ہیں, اور میں وہ بات نہیں کروں گا جس سے ان کے اس وقت کی بتاؤں, وہ تو احسان فراموش ہے عمران, لیکن وہ بھی ایک اقتدام کے تحت, عمران کے تحت گئے تھے. وہ کوئی جنگل کے بادشاہ نہیں تھے کہ مگرمچھ کو انہوں نے گرایا اور ہاتھی کو موڑ دیا اور شیر کو لٹا دیا اور پہاڑوں سے نکل کے چلے گئے. وہ سمجھوتے کے تحت گئے تھے. انہوں نے عادل راجہ سے ٹکر لینی تھی, انہوں نے لی, اور اس کے بعد اب ہیرو بن گئے. ان کو آپ کا بھی پتا ہے, ان کو فیلڈ مارشل کا بھی پتا ہے, ان کو ٹرمپ کا بھی پتا ہے, ان کو راجو کا بھی پتا ہے, پریزیڈنٹ کا پتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے خیال سے گنڈا پور نے جب ان کو تھپڑ مارا تھا سینٹ کی چیز مانگنے سے, تو وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو ایسے سارے لوگوں کا علاج ابھی بھی ہے. ان کے والدین کا احترام کرتا تھا, کرتا ہوں, اور آگے بھی رہوں گا. اور جس وقت ضرورت پڑے گی مشکل وقت میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. بہت شکریہ. اور آگے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہے, میری گزارش ہے, جھگڑا صاحب جیسے لوگوں کی, علی محمد خان جیسے لوگوں کی, شبلی فراز جیسے لوگوں کی, کہ وہ مثبت بات کریں, 10 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے راستہ بنائیں, ورنہ مشکلات دفن ہونے جا رہی ہیں, اور سیاست بھی کہیں دفن نہ ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ طریقے سے چلیں. اچھا, شکریہ, بہت شکریہ فیصل واوڈا صاحب.